تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے نا وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، اے ہدہد، تو زمین کے اندر میٹھے پانی کو تلاش کر لیتا ہے زمین کی گہرائی میں، لیکن شکاری زمین کے اوپر جال بچھاتا ہے تو اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، تجھے وہ نظر نہیں آتا، اور زمین کی گہرائی میں میٹھا پانی تو تلاش کر لیتا ہے۔ تو ہدہد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اذا جاء القدر عمی البصر، کہ جب تقدیر آ جاتی ہے تو پھر تدبیر اندھی ہو جاتی ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو عمی البصر، پھر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، پھر تدبیر کچھ کام نہیں کرتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والے جو مومنین ہیں، اللہ پر بھروسہ یہ رکھو تو اللہ تبارک و تعالی سارے راستے کھول دے گا، سارے راستے۔ ایک بادشاہ بیمار ہوا، ایک ظالم بے انصاف نے مشورہ دیا کہ ایک خوبصورت بچہ لڑکا وہ اگر آپ پر قربان کر دیا جائے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ ایسا بچہ تلاش کرو، خاندان والوں سے ملے، بچے کے والدین کو راضی کر لیا، بادشاہ نے اپنے خزانے کھول دیے، جتنا پیسہ لینا چاہو لے لو، بچہ دے دو۔ والدین راضی ہو گئے۔ جو مفتی اعظم تھا اس نے فتویٰ دے دیا کہ ایک بچے کو قتل کرنا بادشاہ کے لیے یہ جائز ہے۔ قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ بچے کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ بھی اس چیز پر راضی ہو گیا کہ میری ایک جان یہ لاکھوں جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بچے کو مقرر وقت پر قربان کرنے کے لیے بنا سنوار کر کپڑے پہنا کر جب لایا گیا، جیسے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے خوبصورت بنایا جاتا ہے، ایسے اس کو کپڑے پہنائے گئے، قربان کرنے کے لیے بادشاہ کے سامنے جب لائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ اپنے گلستان کے اندر نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس پڑا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو رونے کا مقام ہے، غم اور فکر کرنے کا مقام ہے، تجھے ہنسی کس بات پر آ رہی ہے؟ تو کہنے لگا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والی جو ذات ہے وہ والدین ہے۔ میرے والدین پیسے لے کر مجھے قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ماں باپ کے بعد اگر دنیا کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دینی کوئی مسئلہ ہے، تو مفتی کے پاس جاتے ہیں، مفتی نے میرے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد اگر وہ بھی اس بات پر راضی ہے، اس کے بعد جو عہدہ ہے وہ قاضی کا ہے، جج کا ہے، جج بھی میرے قتل کرنے پر، میرے قربان کرنے پر راضی ہے۔ پھر وہاں سے بھی انسان نا امید ہوتا ہے تو پھر آخری حل تو بادشاہ ہے، صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، اور صدر مملکت وزیر اعظم خود میری جان کا درپے ہے کہ میری جان قربان ہو تو وہ صحت یاب ہو۔ تو میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ والدین راضی ہو گئے، قاضی نے فتویٰ دے دیا، حکم صادر کر دیا، مفتی نے فتویٰ دے دیا، بادشاہ میری جان کے دربے ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کب انصاف کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بچے کی اس متوکلانہ گفتگو سے، اس بزرگانہ گفتگو سے بادشاہ کا دل موم پڑ گیا، نرم پڑ گیا، بادشاہ کے دل پر چوٹ پڑی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ خبردار کوئی اس بچے کو قتل کرے۔
میں اس کو معاف کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹھیک ایک ہفتے کے اندر اندر بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا کر دی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،